بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور، شمس العارفین، سراج السالکین، مصدر فیض و کرم، نجم الہدیٰ، سلطان الحقیقت، پیر مغاں، سرچشمہ رشد و ہدایت، پناہ بے کساں، معدن وجود و سہا، محرم اسرار الہی، سرتاج اولیاء، سرتاج عاشقاں، سرتاج عارفاں، سرتاج کاملاں، سرتاج اکملاں، مجدد اعظم، قلندر اعظم، غوث اعظم، قطب عالم، داتا گھر، حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب، قطب دو عالم، المعروف سائیں نور والے، بابا جی نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات اور ارشادات عالیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ملفوظات اور ارشادات عالیہ کتاب فاضلی انوار الہی سے لیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے حافظ نظر الاسلام صاحب فاضلی قادری نور والو نے۔ بیان کرنے میں، پیش کرنے میں اگر مجھ سے کوئی کمی پیشی، کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں، اور دیکھنے والے اور سننے والوں سے بھی میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان نمبر 15، بیان مصائب و آلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مقام پیارے کے لیے آزمائش کے رکھے ہیں۔ پہلا مقام خوف ہے، دوسرا مقام بھوک، تیسرا مقام کمی مال، چوتھا مقام کمی جان، اور 5واں مقام رزق کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 مقام صبر کے رکھے ہیں۔ جو پورا رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جاتی ہے۔ حاصل جو مصائب و آلام میں گر چکے ہوتے ہیں، جو مصائب و آلام ان پر گزر رہا ہوتا ہے، وہ کسی غیر کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے اور جانتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہر حال میں شامل حال ہے۔ یہ حاصل راہ والے ہیں اور راہ ان کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہر حال میں شامل حال ہوتی ہیں۔ یہ حاصل راہ والے ہیں اور راہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مقام اپنے پیارے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، صفا اور مروہ۔ یہ حج گھر کا حج ہے اور مقام عمرہ ہے۔ احرام کا مقام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتے ہیں۔ جو خوشی سے رہے اس مقام پر، اس کی اپنی بھی نفی ہو جاتی ہے اور اس کے عالم کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور خوف و خطر سے گزر جاتا ہے۔
عام لوگ بیماری کے بیمار ہیں، خاص لوگ زار کے بیمار ہیں، زار زار زاری۔ خاص الخاص لوگ یار کے بیمار ہیں۔ عام لوگوں پر جب بیماری آتی ہے تو وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوہ علام ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ خاص لوگوں پر جب بیماری آتی ہے وہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ زار زار کے مریض ہیں۔ خاص الخاص لوگوں پر جب بیماری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یار کے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ان کے لیے سواری بن جاتی ہے۔ لگنے کی صورت کیا ہے؟ وہ خاص الخاص بست کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور قبض کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، اور جب قبض کا مقام آتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبض کا مقام ہی نہیں رکھا، بست کا مقام رکھا ہے، اس طرح ان کے وجود میں قرب کی طغیانی آ جاتی ہے، اور جو ان کی آنکھ سے گوہر بار ٹپک رہے ہوتے ہیں عشق الہی میں، وہ ہر قطرہ ہر جمال کا بلاوا لے کر آتا ہے۔ اللہ والے جان چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بست کے معنی راہ راست، قبض جس پیارے کو آتی ہے اس کے معنی انعام کے نکلتے ہیں۔ اللہ والے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور انعام دینا چاہتا ہے، اس لیے قبض کا مقام آیا ہوا ہے۔ اللہ والے جب قبض ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں اللہ سے، جب بست ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور میں شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ رحمت و برکت کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ صاحبو سنو، جس طرح عام لوگوں پر مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، اسی طرح ولیوں، اولیاؤں، غوثوں اور کتبوں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں، خاص لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور خاص لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں وہ مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خاص لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھتے ہیں وہ آئندہ کے لیے غیر اعمال سے پاک ہو جاتے ہیں۔ خاص لوگ جو جانتے ہیں کہ مطابق اور غیر مطابق من جانب اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفیل ہو جاتا ہے، اس کے راستے میں غیر نہیں رہ سکتا۔ جتنی صفتیں غیر موجود ہوں وہ سب ہٹا دی جاتی ہیں۔ جان لینا چاہیے اگر مصائب و آلام ختم ہو جائیں تو انعامات
سب ختم ہو جائیں اور درجات بھی سب ختم ہو جائیں۔ عام لوگ، نمبر 1، عام لوگوں کے لیے مصائب و آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ قول کی صورت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، خاص لوگوں کے لیے مصائب و آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، حاصل لوگوں کے لیے مصائب و آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، حقیقتاً انہیں اور انعام دینا مقصود ہوتا ہے۔ عام خاص وہ پس جاتے ہیں جو کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں یا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ حاصل جو اللہ تعالیٰ سے لگ جاتے ہیں وہ ثابت رہتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں ہر مقام پر۔ وہی لوگ ہیں دنیا جن کی دین ہے اور دین مولا ہے۔ جس وقت مصائب و آلام کی صورت ہو تو دیکھنا چاہیے کہ نمبر 1، بول چال کی صورت سے ہو رہا ہے، نمبر 2، یا اپنے ناقص اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، نمبر 3، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر بول چال کی وجہ سے ہو رہا ہو تو نام بدل دینا چاہیے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اپنے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے، ایسے اعمال سے جس سے فساد برپا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ مصائب و آلام کو سلامتی کا پہلو عطا ہو جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مقام پر حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مت صورت وال دیکھ پیارے، مت صورت وال دیکھ پیارے، مانیاں تھیں ول پاوے، بلیو بلی انیکا صورت، کس نو گل لاوے۔ دوست کے ساتھ دوستی کرو اور مخالف کے مطابق رہو، اپنی خلوت کی صورت سے اور جلوت کی صورت سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر وہ کرم کرتا رہتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مقام پر سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مقام پر بزرگان دین کے ساتھ، بزرگان دین کا ساتھ رہے، اس ہی طرح نوازے جس طرح اپنے پیاروں کو نوازا ہے، نواز رہا ہے اور نوازتا رہے گا۔ آمین ثم آمین۔ یہ نقشہ تقدیر ازلی ابدی بزرگان دین نے ساری کائنات کے آگے رکھا ہے۔ عالم ناسوت میں جو تکلیف اور مصائب و آلام گزرتے ہیں ان سب کا حال بیان کیا، ساتھ ہی حال کے سب کا حل رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ فرمایا۔ پہلا مقام عالم ناسوت۔ عالم ناسوت میں حقیقت بھی موجود رہتی ہے اور مصائب و آلام بھی موجود رہتے ہیں۔ امر کا کوٹ موجود ہے، پیارو داخل ہو جاؤ، کیونکہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو داخل نہ ہوگا وہ عالم ناسوت میں موجود ہے۔
اسے لازمی ہر مصیبت کا مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ جو صاحب تقدیر ابدی کو قبول نہ کرے گا اسے تقدیر ازلی کو مجبوراً قبول کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، دوسرا مقام، مقام حقیقت۔ ہر مصائب و آلام میں حقیقت موجود رہتی ہے۔ جو کام کرنے سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے اس کام کو جو کر رہا ہے اسے کرنے والا چھوڑ دے۔ جتنی اپنی صورتیں رکھتا ہے عالم ناسوت میں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے۔ یہ صورت رحمت، برکت اور فلاح کی ہے۔ ہم سے پوچھو تو یا ودودو ہے، نہیں تو آپ اپنے لیے جون سا بھی ذکر چن لو گے وہ بزرگان دین کا ہی چنا ہوا ہوگا۔ ذکر کی صورت کوئی بھی ہو، کسی مقام کی ہو، وہ بزرگان دین کی ہی صورت ہوگی۔ دنیا میں ایسے اللہ والے کو ڈھونڈو جو با حقیقت ہو۔ جس انسان میں حقیقت نہ ہو وہ مردہ ہے، جو با حقیقت ہے وہ زندہ ہے۔ حقیقت حق سے ہے۔ بھول جانا پیارے کی خاص صفت ہے۔ تیسرا مقام، مقام شفاعت۔ اللہ تعالیٰ نے بھول جانے والے پر پیارے کو اتنا انعام عطا کیا، اتنا انعام عطا فرمایا، جو لوگ قیامت تک بھولتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی بدولت معاف فرماتے رہیں گے۔ چوتھا مقام، مقام ساکن۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان مصائب و آلام میں گر چکا ہو اسے اپنی تمام حس و حرکت چھوڑ کر ساکن ہو جانا چاہیے، اپنی ذات سے بھی اور اپنی صفات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کا اپنے پیارے سے کام لینا چاہے گا اسی قسم کا تیار کیا جائے گا۔ جہاں جائے پیارا اسی مقام پر اسی قسم کا علم عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے میں اپنے پیارے سے جیسا بھی کام لینا چاہتا ہوں اسے خود تیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحمت و برکت نازل فرمائے بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف، مرتبہ، مقام، حال، شان عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری حادث نظر کو نظر بصیرت عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ نور والے، نور والے، نور والے۔